بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. بنیادی موضوع تو یہی ہے جو افواہیں پھیل رہی ہیں. حکومت جا رہی ہے, بلاول صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں, اور عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے زمین گرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں کیا ہوا ہے, اور کوئی اپنی حکومت ایسی آ سکتی ہے, قومی حکومت آ سکتی ہے. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ایک بڑا واقعہ ہو گیا ہے. آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان 5 زمینی راستے ہیں داخلے کے. کوہالہ ہے, منگلہ ہے, برار کوٹ ہے, 2 اور ہیں. تو وہ بند کرنے کا عوامی ایکشن کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے. پاکستانی میڈیا کوریج نہیں کر رہا تھا. میں کل پرسوں سوچتا رہا, مجھ سے بھی غلطی ہوئی. آزاد کشمیر میں صورتحال بہت خراب ہے, سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ سے نکل گئی ہے, اور معاملہ جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہاتھ میں چلا گیا. اور پہلے جو تاجر ایکشن کمیٹی تھی, اب کسی سیاسی جماعت کی مانگ کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے پی ٹی آئی کے. لیکن پی ٹی آئی تو ویسے ہی معطوب ہے, وہ تو کوئی حرکت کر نہیں سکتی. اور یہ قصہ شروع ہوا تھا بہت پہلے. بے چینی تو وہ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے ہی ہے, لیکن پھر اپنا وہاں حکومت تبدیل کر دی گئی, اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی جبرن شامل کر دیے گئے. جبرن, یہ جبری نکاح ہے جو نکاح نہیں ہوتا. اور بجلی سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے. بجلی کا تو انہوں نے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا کہ فوراً مان لیا. اور بجلی اب وہاں ملتی ہے 3 روپے یونٹ. آپ کو ملتی ہے 55 سے 65 روپے یونٹ, ان کو ملتی ہے 3 روپے. ویسے وہاں کنزمپشن کم تھی, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اس سے ان میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوا. اب تازہ واقعہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک صدارتی آرڈیننس نافذ کر دیا گیا. یعنی ایک طرح کی 26ویں ترمیم آ گئی. سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا, اور یہ کیا جائے گا, اور وہ کیا جائے گا. بھائی بسات آپ کے ہے نہیں, اور آپ جو ہیں وہ دنیا میں ہر ایک کو چیلنج کرتے پھر رہے ہیں. جیسے زمبابوے جو ہے وہ کہے کہ جی میں ضرور ورلڈ کپ جیت جاؤں گا. بھائی جتنی آپ کی طاقت ہو اتنا ہی آپ کو مطلب اسی کے اعتبار سے پلان کرنا ہوتا ہے. اب وہ کچھ لوگ وہاں گرفتار بھی ہوئے, اور ظاہر ہے بے چینی وہاں تھی, اور اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کچھ شرپسند گروپ بھی. اور اگر عوام میں اضطراب ہو تو ظاہر ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. انڈیا کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا ہوا. انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جو نواز شریف صاحب کے ذریعے امپلیمنٹ ہوا, جس کو باجوہ ڈاکٹرائن کہتے ہیں, اور زرداری صاحب بھی اس سے متفق ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں سٹیٹس کو رکھنا ہے. مقبوضہ کشمیر کو غلام رکھنا ہے بھارت کا. یہ نام اس کا لیا جاتا ہے باجوہ کا, لیکن نواز شریف صاحب بھی اس سے متفق تھے, اور زرداری صاحب بھی اس سے متفق تھے. اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی بے چینی ہے. تو انہوں نے اپنی طاقت بھی دریافت کر لی جب انہوں نے بجلی کے جو ہے 55 روپے کی بجائے 3 روپے پہ 3 سے 6 روپے تک لے آئے. تو معاملہ سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, جس طرح کے پختونخوا میں بھی نکل گیا ہے, بلوچستان میں بھی نکل گیا ہے, اور گلگت بلتستان میں اس کے بعد میرا اندازہ, یہ خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو کے نکل جائے گا. اب اس کی روشنی میں فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کو دیکھیں. اب وہ فرض کیجئے کہ ان کا موقف 100% درست ہے, لیکن وہ کس چیز کا انہوں نے اظہار کیا کہ طاقت سے دبا دیا جائے گا. صرف طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا, حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ اصل میں بند جو ہے نا زمینی راستے, داخلی راستے بند کرنے کا, اس کو تو وہ یعنی اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ وہ ان پہ 5 انٹری پوائنٹس پہ مظاہرے انہوں نے کرنے ہیں. تو مظاہرے کرنے ہیں تو وہاں سے ٹریفک کیسے جا سکتی ہے, اور وہ مظاہرے چھوٹے موٹے نہیں ہوتے. اس سے پہلے انہوں نے ہڑتالیں کی ہیں, اتنی کامیاب ہڑتالیں کی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو وہ ظاہر ہے کل 11 بجے تک وہ آپ جا سکتے ہیں. جو لوگ پنڈی سے جانا چاہتے ہیں, اسلام آباد سے جانا چاہتے ہیں, جو کشمیر سے ہے وہ جا سکتے ہیں, اور وہ مستقل نہیں رہے گا, وہ کھول دیے جائیں گے. اصل میں اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کو آپ نے بیچ ڈالا, جس نے بھی بیچ ڈالا, وہ میں باجوہ صاحب سے ملا جیسے انہوں نے چارج لیا تھا 2-4 دن کے بعد, یا 10 دن ہو گئے ہوں گے. تو میں نے کہا وہ بڑی اپنا بارڈر تو گرم ہے بڑا, اس کا کیا ہوگا. تو انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اسی وقت طے ہو چکا تھا کہ امریکہ کی خواہش کے مطابق علاقے میں بھارتی بالادستی قائم کرنی ہے,
اور کشمیر میں جو ہے وہ بھارت کے یعنی سپرد کر دیا. وہ تو یہ بھی کہتے تھے اسرائیل کو بھی انگیج کریں. انگیج کرنے کا مطلب یہ انگیج کرنا نہیں تھا، انگیج کرنے کا مطلب تسلیم کرنا تھا، کیونکہ سعودی عرب یہ چاہتا تھا کہ پہلے پاکستان تسلیم کرے، یہ سائملٹینیسلی تسلیم کرے تاکہ اس پہ پریشر نہ آئے، اور کچھ ممالک تو اس کو تسلیم کر ہی چکے ہیں. اب جناب آ جائیں آپ اس پہ جو پاکستان میں صورتحال ہے. پہلے تو افواہ پھیلائی گئی کہ قومی حکومت بن رہی ہے. قومی حکومت کیسے بن سکتی ہے جی؟ قومی حکومت کیسے بن سکتی ہے جی؟ قومی حکومت 70% حمایت پی ٹی آئی کو حاصل ہے، تو باقی 3 پارٹیاں جو ہیں، 2 پارٹیاں جو ہیں اور چھوٹی چھوٹی جعلی پارٹیاں ہیں. ایم کیو میں ایک جعلی پارٹی ہے، اس کی 1 سیٹ بھی نہیں جیتی. اور بلوچستان میں بھی جو ہے وہ سیٹیں بیچی گئی ہیں. تو قومی حکومت کیسے بن سکتی ہے؟ قومی حکومت اس طرح بن سکتی ہے، واحد راستہ میں نے غور کیا اس پہ، کہ پی ٹی آئی میں اسی طرح فارورڈ بلاک بنایا جائے جیسے برطانوی اور امریکی سفارت خانے کی مدد سے 20-25 آدمی جو انہیں ہموار کیا گیا تھا. اور محمود مولوی صاحب نے تو بتا بھی دیا تھا کہ امریکی قونصل جنرل ان کے پاس آئے تھے، اور زیادہ تر لوگ برٹش ایمبیسی میں گئے، چونکہ برطانیہ کے ذریعے ہی امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے، جن کا MI6 کا نیٹ ورک جو ہے 200 سال سے قائم ہے، سوائے سرنگا پٹم کے یعنی ٹیپو سلطان کی سلطنت کے اور رنجیت سنگھ کے. یہاں بھی ہوں گے تو صحیح لوگ ان کے ایجنٹس، لیکن یہ کہ آزادی نہیں تھی، تو باقی ہر جگہ پہ قائم تھا. ان کے پاس ڈیٹا ہے 200-300 سال کا. تو وہ برطانیہ کے ذریعے یہ کیا گیا تھا. اب بھی یہی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. بھائی ووٹر تو بارڈر کراس نہیں کرتا، کارکن تو نہیں کرتا. ایم پی ایم این اے چلا جائے گا، لیکن وہ اپنے حلقے میں کیسے گھومے پھرے گا؟ جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت ہے گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. یہ جو حکومت ہے نہ یہ بائی دا پیپل ہے، نہ یہ فار دا پیپل ہے. یہ عوام کی حکومت تو نہیں ہے، یہ جعلی اور جھوٹی حکومت ہے. اور بلاول کو کیسے، دوسرا یہ جی بلاول صاحب وزیر اعظم بنیں گے. بلاول کیسے وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ کل سینیٹر کامران مرزا نے کہا وہ بڑے میچور آدمی ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں فلاں، اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں. اچانک بلاول صاحب جو ہیں ایک ہفتے میں میچور پولیٹیشین بن گئے. اور بلاول میں تو وہ انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں جو پاپولیرٹی کے لیے درکار ہوتے ہیں. اور کل سروے کرا لیں کہ کیا اسے وزیر اعظم ہونا چاہیے. 10% سے زیادہ اگر وہ ووٹ لے جائے تو میں جرنلزم چھوڑ دوں گا. اچھا پھر یہ قومی حکومت کا میں نے آپ سرچ کر دیا. اب آ جائیں جناب جو موسٹ پاپولر پارٹی ہے اس کا لیڈر کیا کہتا ہے؟ اس کا لیڈر کہتا ہے زمین گرم کرو، اور پشاور میں 10 دسمبر کو جلسہ ہوگا اور یہ ہوگا. اور وہ جو چارج شیٹ انہوں نے ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ ایکس اکاؤنٹ پہ عمران خان کا بیان نشر ہوا ہے. علیمہ خان نے بھی گفتگو کی ہے اور لوگوں نے بھی کیا ہے، لیکن بہتر ہے کہ جو ان کا بیان نشر ہوا ہے، جو وکلا اپروو کرتے ہیں، جو سیاسی کمیٹی اپروو کرتی ہے اور ٹاپ لیڈرشپ اپروو کرتی ہے، اس کے بعد وہ نشر کیا جاتا ہے. انہوں نے اسلام آباد میں پارٹی کے حالیہ جلسے کے دوران مارے گئے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 13 دسمبر کو پشاور میں عظیم الشان اجتماع کا اعلان کیا. عمران خان نے افسوس کا اظہار کیا کہ پارٹی کے کارکن ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں مارے گئے. انہوں نے کہا کہ ملک میں امریت قائم ہو چکی ہے. عمران خان نے کہا ہمارے سینکڑوں کارکن لاپتہ ہیں، سپریم کورٹ کا بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے. عمران خان نے مزید کہا کہ ہم نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن عدالتوں کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کی گئی. عمران کے تازہ پیغام میں نہ صرف جلسے کا اعلان کیا گیا ہے بلکہ عمر ایوب خان، علی امین گنڈا پور، صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر پر مشتمل 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. میں ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں، بیان ابھی باقی ہے. شیخ رشید والا صفایا جھوٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ ہم سے بڑے ہیں اور مل جل کے چلیں گے. کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. ایک ساتھ میں تو یہ کہا گلے لگانے والا قصہ بھی جھوٹا ہے. وہ خان صاحب تردید تو نہیں کر سکتے، لیکن گلے تو شاید لگا لیا ہو. اور فواد چودھری صاحب نے کمیٹی کی تجویز پیش کی گئی تھی اور وہ چاہتے تھے وہ اس میں شامل ہوں، اور انہوں نے کچھ نام بھی تجویز کیے تھے، مگر نہ انہیں شامل کیا گیا، ان کے تجویز کردہ نام شامل کیے گئے.
باقی خان صاحب کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے، ہر ایک کی دل جوئی کرنی چاہیے، ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، وہ سبھی کو قبول کر رہے ہیں اور یہی بہترین حکمت عملی ہے۔ تو عمران خان نے خبردار بھی کیا حکومت کو، متنبہ کیا کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے جب دھرنا دیا تھا، لیکن اس وقت ان کی حمایت کم تھی اور لوگ امن چاہتے تھے۔ اب بھی ضروری نہیں ہے سول نافرمانی کی تحریک کامیاب ہو، لیکن اب بہرحال امکانات تو ہیں کہ کچھ نہ کرو۔ تو یہ وہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ڈو اینڈ ڈائی، کرو یا مرو۔ تو یہ صورتحال جو بہت تلخی کی طرف بڑھ رہی ہے، کمیٹی انہوں نے مذاکرات کے لیے ویسے بنا دی ہے، ایک راستہ کھلا رکھا ہے۔ وہ جو 5 آدمیوں کی کمیٹی ہے جو آپ پڑھ اور سن چکے ہوں گے، وہ کیا ہے، وہ اسی لیے بنائی ہے۔ 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک خان صاحب نے کہا شروع ہو سکتی ہے، تو گویا فیصلہ ہو ہی گیا، اس لیے کہ ان کے مطالبات ماننے کا تو کوئی سوال نہیں۔ وہ کہتے 26ویں ترمیم واپس لیں اور مینڈیٹ دیں اور قیدیوں کو رہا کریں۔ تقریباً طے پا گئی تھی عمران خان کی مشروط رہائی، غیر مشروط نہیں، مگر ان سے کہا گیا کہ 3 ہفتے میں، تاکہ ٹانگ اوپر رہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، ٹانگ اوپر رہنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا فوری اور نو کوشچن، بات وہ اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو بتائیے۔ تو وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے، اس میں آئندہ سماعت پہ 2 پیشیوں پہ وہ نہیں آئی ہیں، بشرا بی بی، ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب 2 آپشن ہو گئے، یا مذاکرات ہوں گے یا سول نافرمانی ہوگی۔ تو کب سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ حضور مذاکرات واحد راستہ ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رہ گئی حکومت، تو حکومت کو کوئی نہیں پوچھتا۔ حکومت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 15%، 20%، 25% ووٹوں کی نمائندگی کرتی ہوگی، تو اس کو کون پوچھے گا؟ شہباز شریف ہار گئے، مریم نواز ہار گئیں، نواز شریف ہار گئے، اور جو سندھ میں سیٹیں لی ہیں زرداری صاحب نے وہ وڈیروں، پولیس، افسر شاہی کی مدد سے لی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں لی ہیں۔ کراچی میں MKM 100% آ رہی ہے، 1 سیٹ بھی نہیں جیتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ جماعت اسلامی کے امیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بات چیت ہی واحد راستہ ہے، اور اس میں بار بار کہتا ہوں برا بھی بڑا لگتا ہے، اور وہ جناب مجھے برا بھلا کہتے ہیں جواب میں کہ PTI والے گالیاں دینی بند کریں اور دلیل دیں۔ دلائل کا ایک انبار ہے جو وہ دے سکتے ہیں کہ بھائی الیکشن میں دھاندلی ساری دنیا مانتی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45 اپلوڈ نہیں کر سکتے نواز شریف صاحب۔ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا مذاکرات، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرنا چاہے گی تو کمیٹی بنا دی ہے، مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے، حکومت سے نہیں ہوں گے۔ بس یہ اتنی بات ہے، اور خبریں تو بہت ہیں، لیکن خبروں کو آپ کیا کریں گے؟ جو کنکلوژن ہے وہ آپ کو بتا دیا۔ آپ کا بہت بہت